اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم تجھ سے توبہ کے طلبگار ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیری نعمتوں میں ہم صبح و شام گزار رہے ہیں اور ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے۔ فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بدعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے تو جیسا حلیم، عظیم اور کریم کون ہے؟ تیرے سب نام پاکیزہ ہیں، تیری ثنا جلیل ہے، تیری نعمتیں بزرگ ہیں، تیرے افعال کریمانہ ہیں، تیرا فضل و کرم وسیع ہے، تیرا حلم و تحمل اس بات سے عظیم تر ہے کہ تو ہمارے افعال و خطا کا مقابلہ کرے۔ پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اپنی ناراضگی سے پناہ دے اور اپنی عطایا سے سرفراز فرما دے۔ اپنے فضل و کرم کو ہمارے شامل حال کر دے۔ ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر پیغمبر نصیب ہو جائے۔ تیری صلوات، رحمت، مغفرت اور رضوان ان پر ہو اور ان کے اہل بیت طیبین و طاہرین پر صلوات ہو۔ بے شک تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ پروردگار، ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول کی سیرت پر اس دنیا سے اٹھانا۔ اللہ کی رحمت ان پر اور ان کی آل اور اولاد پر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خدایا، ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور ان پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا۔ ان کے احسان کے بدلے میں احسان اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت عطا فرما۔ خدایا، اے ہمارے پروردگار، زندہ و مردہ مومنین و مومنات کو بخش دے اور ہمارے اور ان کے درمیان خیرات کے ذریعے رابطہ قائم کر دے۔ اے اللہ، ہمارے زندہ و مردہ، حاضر و غائب کی مغفرت فرما دے۔ الہی آمین۔ ہمارے مرد و عورت، صغیر و کبیر، چھوٹے اور بڑے، غلام و آزاد، سب کی مغفرت فرما دے۔ کسی کو تیرے برابر قرار دینے والے افراد جھوٹے ہیں، گمراہ اور خسارے میں ہیں۔ پروردگار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارا خاتمہ خیر پر کر دے۔ دنیا اور آخرت کی مشکلات میں ہماری مدد فرما دے۔ کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرمانا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا اور ہمیں رزق واسع و حلال و طیب عطا فرمانا۔ خدایا، ہمیں اپنی حراست اور حفاظت میں رکھنا اور اپنی نگرانی میں رکھنا اور اس سال بھی اور ہر سال حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمانا اور زیارت قبر رسول اور ائمہ طاہرین کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی آمین ثم آمین۔ اور ہمیں ان مشاہد مقدسہ سے دور نہ رکھنا اور مقام شریفہ سے دور نہ رکھنا۔ پروردگار، ایسی توفیق توبہ دے دے کہ پھر گناہ نہ کریں اور ایسے خیر و عمل خیر کا حوصلہ دے دے کہ شب و روز تجھ سے ڈرتے رہیں جب تک زندہ رہیں۔ اے عالمین کے رب، پروردگار، جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آمادہ ہو گئے اور تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور تجھ سے مناجات شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں نماز میں نیند آنے لگتی ہے اور مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگتی ہے
اور جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا باطن درست ہو گیا اور ہماری منزل توابین کے قریب تر ہو گئی ہے، تو کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے اور ہمارے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے اور تیری خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اے ہمارے آقا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنے دروازے سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا اپنے حق کا خیال نہ کرنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا ہے، یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا، یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے، یا مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا ہے، یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا ہے، یا اہل باطن کا ہم نشین پا کر انہی کے حوالے کر دیا ہے، یا ہماری آواز کو ناگوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، یا ہمارے جرم اور معاصی کا بدلہ دے دیا ہے، یا ہماری بے حیائی کی سزا دے دی ہے۔ بہرحال اب بھی تو معاف کر دے تو حیرت کی بات نہیں کہ ہم سے پہلے کتنے ہی گناہگاروں کو معاف کر چکا ہے۔ تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے اور ہم تیرے فضل کی پناہ چاہتے ہیں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آئے ہیں۔ تیرا وعدہ معافی کی وفا کے امیدوار ہیں۔ خدایا تیرا فضل بہت وسیع ہے اور تیرا حلم عظیم ہے، تو اعمال کا بدلہ لینے سے بالا تر ہے۔ یا ہمارے گناہوں کی باز پرس کرے پروردگار، ہم کیا اور ہماری بساط ہی کیا، اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اپنے عفو کو شامل حال کر دے، ہماری پردہ پوشی سے عزت عطا کر دے اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزر فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ہم وہی بچے ہیں جسے تو نے پالا ہے، ہم وہی جاہل ہیں جسے تو نے علم دیا ہے، ہم وہی گمراہ ہیں جسے تو نے ہدایت دی ہے، ہم وہی پست ہیں جسے تو نے بلند کیا ہے، ہم وہی خوفزدہ ہیں جسے تو نے امان دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم وہی بھوکے ہیں جسے تو نے سیراب کیا ہے، ہم وہی پیاسے ہیں جسے تو نے سیراب کیا، ہم وہی بھوکے ہیں جسے تو نے سیر کیا ہے اور ہم وہی پیاسے ہیں جسے تو نے سیراب کیا ہے، ہم وہی ہیں جسے تو نے لباس پہنایا ہے، ہم وہی فقیر ہیں جسے تو نے غنی بنایا ہے، ہم وہی ضعیف ہیں جسے تو نے قوت دی ہے، بے شک میرے مولا، ہم وہی ذلیل ہیں جسے تو نے عزت دی ہے، ہم وہی مریض ہیں جسے تو نے شفا دی ہے، بے شک میرے مولا، ہم وہی سائل ہیں جسے تو نے عطا کیا، ہم وہی گناہگار ہیں جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے، ہم وہی خطا کار ہیں جسے تو نے سنبھالا ہے، ہم وہی نادار ہیں جسے تو نے بکثرت عطا کی ہے، بے شک میرے مولا، ہم وہی کمزور ہیں جس کی تو نے مدد کی ہے، ہم وہی نکالے ہوئے ہیں جسے تو نے پناہ دی ہے، ہم وہی ہیں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا۔ ہمارے مصائب بہت عظیم ہیں، ہم نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم نے آسمان و زمین کے خدائے جبار کی مخالفت کی ہے، ہم نے گناہ کے لیے رشوت دی ہے، ہم نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے، ہم وہی ہیں مگر جسے تو نے مہلت دی ہے تو ہم سنبھلے نہیں، پردہ پوشی کی ہے تو ہم نے حیا نہیں کی، اور گناہ کیے ہیں تو بڑھتے ہی چلے گئے، اور تو نے نظروں سے گرا دیا تو بھی کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی تو نے اپنے حلم سے مہلت عطا کر دی اور اپنے پردے سے پردہ پوشی کی، جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، اور ہمیں عذاب گناہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا ہے کہ جیسے تجھے خود شرم آ گئی ہے۔ پروردگار، جب بھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم تیری خدائی کی منکر یا تیرے حکم کو معمولی سمجھنے والا یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہ عتاب کی توہین کرنے والے نہیں تھے۔
بلکہ صورت یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا اور نفس نے اسے آراستہ کر دیا، خواہشات نے غلبہ پا لیا اور بدبختی نے ساتھ دے دیا، تیرے عیب پوشی نے سہارا دیا اور ہم گناہ کر بیٹھے۔ اب تو ہی بتا کہ جب گناہ کر بیٹھے تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن کون چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ اگر تو نے نا امید کر دیا تو کس سے امید وابستہ کریں گے؟ ہمارے سارے اعمال تیرے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں۔ اگر تیرے کرم و وسعت و رحمت کی امید نہ ہوتی تو شاید ہم انہیں یاد کر کے مایوس ہو چکے ہوتے، لیکن تو سننے والا اور امیدوں کا برلانے والا ہے۔ پروردگار، اے میرے اللہ، دین اسلام کے حقوق، قرآن کی حرمت اور رسول امی قریشی ہاشمی عربی مکی و مدنی کی محبت کے واسطے سے ہم تجھ سے قربت چاہتے ہیں۔ ہمارے انس کو وحشت سے تبدیل نہ فرما دینا، ہمارا اجر ان لوگوں جیسا قرار نہ دینا جو کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے کہ قوم نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام اختیار کیا تھا، تو نے ان کا مدعا پورا کر دیا اور ہم تو دل و جان سے ایمان لائے تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری امیدوں کو بھی پورا کر دے اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کر دے، اور ہدایت کے بعد ہمارے قلبوں کو گمراہی سے محفوظ کر لینا۔ ہمیں رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار، تیری عزت کی قسم، اگر تو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے آس نہیں توڑیں گے۔ ہمارے دل کو تیرے کرم کے یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسیع رحمت پر اعتماد ہے۔ میرے مالک، بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے اور مخلوق خالق کے ماں سوا کس کی پناہ لے؟ پروردگار، اگر تو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا اور لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دے گا اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دے گا، تو بھی ہم تجھ سے امید کو منقطع نہیں کریں گے اور تیری معافی سے آس نہیں توڑیں گے، تیری محبت کو دل سے نہیں نکالیں گے، تیری نعمتوں کو اور دار دنیا میں تیری پردہ پوشی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ پروردگار، ہمارے دل سے محبت دنیا کو نکال دے اور ہمیں اپنے منتخب بندے حضرت خاتم النبیین کے ساتھ، ان پر تمام درود و سلام ہو، ان کے ساتھ قرار دے دے، ہمیں منزل توبہ تک پہنچا دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کے حالات پر گریہ کر سکیں۔ ہم نے اپنی عمر کو خواہشات اور بے جا امیدوں میں برباد کر دیا اور نیکیوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں ہم آ گئے ہیں۔ ہم سے زیادہ بدحال کون ہوگا اگر اس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور اس قبر میں اپنی قبروں میں پہنچ گئے جسے اپنے آرام کے لیے ہموار نہیں کیا اور اس میں عمل صالح کا فرش نہیں بچایا، تو ہم سے ابتر حالات والا کون ہوگا؟ ہم کیسے نہ روئیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں نفس برابر دھوکہ دے رہا ہے اور روزگار برابر مبتلا فریب کیے ہوئے ہیں۔ موت کے پر ہمارے بالائے سر جنبش کر رہے ہیں۔ ہم کیسے نہ روئیں کہ ہم جاکنی کے تصور کر کے رو رہے ہیں، قبر کی تاریکی اور لحد کی تنگی کے لیے رو رہے ہیں، منکر نکیر کے سوال کے لیے رو رہے ہیں، اپنی قبر سے ذلیل اور گناہوں کا بوجھ لے کے نکلنے کے تصور سے رو رہے ہیں۔ جب دائیں بائیں دیکھیں گے اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے۔ کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن اور بشاش ہوں گے، تو انہیں ہماری پرواہ کیا ہے، اور کچھ ذلیل چہرے خود ہی گردآلود ہوں گے، وہ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ اللہ اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، تیسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔